पंजाब के एक छोटे से गांव में अतीक अहमद का डेरा अपनी सख्ती और असूल पसंदी की वजह से मशहूर था। अतीक अहमद के दो बेटे थे, अनवर और फारूक। अनवर बचपन से ही एक ऐसी रोशन शमा की मानद था जिसकी रोशनी में अतीक अहमद को अपना मुस्तकबिल चमकता हुआ नज़र आता था। वो हर क्लास में अव्वल आता, उस्ताद उसकी तारीफ़ करते और गांव का हर दूसरा शख्स अतीक अहमद को अनवर की ज़िहानत पर मुबारकबाद पेश करता था। लेकिन उसी घर के एक कोने में फारूक था, जो अपने भाई के साये में जितना दबता गया उतना ही अपनी पहचान खोता चला गया। फारूक का स्कूल का दौर एक डरावना ख्वाब था। वो किताबें खोलता तो उसे लफ्ज़ों की बजाय उलझी हुई लकीरें नज़र आती थीं। उसका ज़हन कुदरती मनाजिर, परिंदों की चहचहाहट और मिट्टी की खुशबू में उलझ जाता, लेकिन रियाजी के सवालों और तारीख़ के सन याद रखने में हमेशा नाकाम रहता था। स्कूल के मास्टर रज़ा साहब एक पुराने ख़यालात के उस्ताद थे, जिनका मानना था कि सबक याद ना करने का वाहिद हल डंडा है, बच्चे को सज़ा है। वो अक्सर अतीक अहमद से कहता था, मुझे तो कभी शक होता है कि फ़ारूक अनवर का भाई कैसे हो सकता है। ये बच्चे बिल्कुल एक दूसरे का मुतज़ाद हैं। अनवर तो हीरा है और ये लड़का बिल्कुल नालायक और कुन-ज़हन है। अतीक अहमद के लिए ये बातें किसी ताज़ियाने से कम न थी। वो अपनी अना की तस्कीन अनवर की कामयाबी में देखता था, इसलिए फ़ारूक की नाकामी इन्हें अपनी तौहीन महसूस होती थी। उन्होंने मास्टर साहब को खुली छूट दे दी थी कि अगर ये प्यार से नहीं मानता तो इस पर सख्ती करो, आपको इजाज़त है। इसे मारें, लेकिन इसे अनवर जैसा बनाएं, कोशिश करें। बाप की इस इजाज़त ने मास्टर रज़ा के हाथ में वो लाइसेंस दे दिया था जिसने फ़ारूक के बचपन को नीलगों के निशानात से भर दिया था। एक तपती दोपहर, जब सूरज आग बरस रहा था, फ़ारूक स्कूल से रोता हुआ घर में दाखिल हुआ। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और वो हिचकियों से हलकान हो रहा था। अतीक अहमद घर पर नहीं था, वो ज़मीनों पर गया हुआ था। फ़ारूक की माँ नसरीन, जो सिहन में बैठी काम कर रही थी, अपने बेटे की हालत देखकर वो तड़प उठी। उसने दौड़कर फ़ारूक को सीने से लगाया और पूछा, मेरे लाल क्या हुआ, क्यों रो रहा है? फ़ारूक ने रोते हुए अपनी माँ को बताया कि मास्टर साहब ने उसे बहुत मारा है, आज इतना मारा जैसे पहले कभी नहीं मारा था। जब नसरीन ने फ़ारूक की कमीज़ उतारी तो उसके हाथ पाँव फूल गए। फ़ारूक की कमर पर बैत के निशानात उभरे हुए थे और जगह जगह से खाल नीली पड़ चुकी थी। एक माँ के लिए ये देखना नामुमकिन था। वो खामोश कैसे रह सकती थी? वह खामोश रहने वाली औरत ना थी, लेकिन आज ममता ने उसे जुर्रत दी थी। उसने अपना दुपट्टा सर पर जमाया और सीधी मास्टर रज़ा के घर जा पहुंची। वहां पहुंचकर उसने किसी लिहाज के बगैर मास्टर साहब से कहा कि अगर आपके अपने बेटे के साथ कोई ऐसा करे और उसको जानवरों की तरह मारे तो आपको कैसा महसूस होगा? मेरे बच्चे की पुश्त सूजी हुई है, वो तकलीफ़ में है, रो रहा है, वो भी बच्चा है, कोई मुजरिम तो नहीं है। मास्टर साहब नसरीन का ये रूप देखकर हैरान रह गया और इन्हें अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ कि मैंने बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ मार दिया। उन्होंने वादा किया कि वो आइंदा फ़ारूक पर हाथ नहीं उठाएगा। लेकिन जब नसरीन वापस आई तो उसे नहीं मालूम था कि घर में एक और तूफ़ान उसका इंतज़ार कर रहा है। अतीक अहमद को जब पता चला कि नसरीन स्कूल के मामले में मदाखलत करने के लिए गई तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उनका ख्याल था कि माँ की ममता बेटे को बिगाड़ सकती है। कुछ दिन गुजरे। अतीक अहमद एक दिन सब्ज़ी मंडी से वापस घर आ रहा था। वापसी पर स्कूल के पास से ही वो गुज़रा तो सोचा कि बच्चों की खैर खबर ले लूं और मास्टर से मुलाकात कर लूं। जब वो क्लास के अंदर दाखिल हुआ तो अनवर तो अपनी जगह पढ़ाई में मगन था, मगर फ़ारूक की नशिस्त खाली थी। मास्टर ने अफसोस से बताया कि फ़ारूक पिछले कई दिनों से स्कूल देर से आता है और जब उसका दिल चाहता है छुट्टी से पहले ही वो गायब हो जाता है। मास्टर साहब ने अतीक के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि देखो अतीक, सख्ती से ये लड़का ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ,
تمہارے پاس بہت زمینیں ہیں، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، اسے کھیتی باڑی سکھا دو، کام پر لگا دو، شاید اس کا رزق مٹی میں ہی لکھا ہے۔ تمہارا ایک بیٹا ڈاکٹر بن جائے گا، دوسرے کو اپنی زمینیں سنبھالنے دو، یہ میرا مشورہ ہے۔ عتیق احمد اس وقت تو خاموش رہے، لیکن اس کے اندر غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ جب وہ گھر پہنچا تو دیکھا کہ فاروق گلی میں بے فکری سے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اپنے باپ کو اچانک سامنے دیکھ کر فاروق کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ خوف زدہ ہوا، خوف سے ساکت ہو گیا۔ عتیق احمد نے بغیر کچھ کہے فاروق کو بالوں سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے گھر کے اندر لے آیا۔ نسرین چلا رہی تھی، وہ پریشان تھی، اپنے شوہر کی منتیں کر رہی تھی، لیکن عتیق پر آج جنون طاری تھا۔ اس نے قریب پڑا، ایک موٹا سا ڈنڈا اٹھایا اور فاروق پر برس پڑا۔ مار پیٹ کے دوران ایک زوردار کڑک کی آواز آئی اور فاروق کی چیخ پورے محلے میں گونجی۔ عتیق احمد نے غصے میں اپنے ہی بیٹے کی ٹانگ توڑ دی۔ فاروق درد سے بے ہوش ہو گیا اور عتیق اپنی انا کے بوجھ تلے دبا وہاں سے نکل گیا۔ نسرین دیوانہ وار اپنے بیٹے کو اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس بھاگی۔ اس دن نسرین نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب اس چھت تلے نہیں رہے گی جہاں اس کے معصوم بچے کو مارا گیا، بچے کی جان کو بھی خطرہ ہو۔ وہ فاروق کی مرہم پٹی کرانے کے لیے اسے اپنے ساتھ ہسپتال لے گئی اور پھر میکے چلی گئی۔ فاروق کی ٹانگ جڑ گئی، لیکن اس کے ننھے سے دل پر جو زخم لگا تھا وہ کبھی بھر نہ سکا۔ وہ سوچتا تھا ابا مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے۔ عتیق احمد گھر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی اپنے بیٹے کو لے کر میکے چلی گئی۔ عتیق احمد نسرین کو لینے کے لیے اس کے گھر پہنچا، لیکن نسرین صاف انکار کرتی ہے کہ میرا بیٹا اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں، میں واپس نہیں آؤں گی۔ عتیق کو اپنی غلطی کا احساس تو ہوتا، لیکن اس کی نفرت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ جب فاروق کی ٹانگ کا زخم بھر گیا اور وہ دوبارہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو نسرین بوجھل دل کے ساتھ عتیق احمد کے گھر واپس آئی اور اپنے شوہر سے اس بات کا وعدہ لیا کہ آپ آئندہ میرے اس بیٹے پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ عتیق احمد نے فاروق پر جسمانی سختی کرنا چھوڑ دی، لیکن اس جگہ ایک ایسی خاموش نفرت نے لے لی تھی جو مار پیٹ سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ دل سے اپنے چھوٹے بیٹے فاروق سے نفرت کرتا تھا۔ فاروق اب 8ویں جماعت کا امتحان بامشکل پاس کر پایا اور اس کے بعد اس کی کتابوں کے بند کو ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے اور اس کا سکول سے ناطہ ٹوٹ گیا۔ عتیق احمد نے بھی اسے مزید پڑھنے کے لیے مجبور نہ کیا، کیونکہ اس کی تمام تر امیدیں اور خواب اب صرف انور سے جڑے ہوئے تھے۔ فاروق کی زندگی اب گھر کے ایک کونے اور کھیتوں کے درمیان بٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے اٹھتا، مویشیوں کو چارہ ڈالتا، زمینوں پر جاتا اور سارا دن تپتی دھوپ میں پسینہ بہاتا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ جس لڑکے کا جی کتابوں میں نہیں لگتا تھا، وہ مٹی کے ساتھ ایسا گھل مل گیا کہ زمینیں سونا اگلنے لگی۔ لیکن اس محنت کا صلہ اسے کبھی باپ کی تھپکی کی صورت میں نہ ملا تھا۔ باپ کو اس کی محنت نظر نہیں آتی تھی۔ عتیق احمد اسے گھر کے ایک ملازم سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا۔ دسترخوان پر اگر انور کے لیے خاص پکوان بنتے تو فاروق کو وہی سوکھی روٹی کھانی پڑتی جو باقی ملازم کھاتے۔ انور اب میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے چکا تھا اور گاؤں بھر میں عتیق احمد کا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا۔ وہ جب بھی محفل میں بیٹھتے صرف اور صرف انور کی ذہانت اور اس کے مستقبل کے قصے سناتے، جبکہ فاروق وہیں قریب کھڑا لوگوں کو پانی پلا رہا ہوتا اور ان کے جوتے سیدھے کر رہا ہوتا تھا۔ فاروق اب بچہ نہیں رہا تھا، وہ جوانی کی دہلیز میں قدم رکھ چکا تھا اور اسے یہ فرق بری طرح محسوس ہوتا تھا کہ اس کا باپ اس سے نفرت کرتا ہے اور اس کے بڑے بھائی سے محبت۔ وہ دیکھتا تھا باپ انور کے ایک بار چھینکنے پر بھی پریشان ہو جاتا، لیکن فاروق اگر تیز بخار میں بھی کھیت میں کام کر رہا ہوتا تو باپ کی نظر اس پر نہیں پڑتی تھی۔ ایک شام جب آسمان پر شفق کے رنگ بکھرے ہوئے تھے اور فاروق ہمت کر کے اپنے باپ کے سامنے جا کھڑا ہوا، اس کا دل دھڑک رہا تھا، لیکن وہ اپنی خاموشی توڑنا چاہتا تھا۔
اس نے دبی آواز میں کہا، ابا، مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے کہ میں آپ کی امیدوں پر پورا نہ اتر سکا، لیکن میرے بس میں کچھ نہ تھا۔ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ میں بھی انور بھائی کی طرح پڑھ لکھ جاؤں، لیکن میرا ذہن ویسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ویسا نہیں بنایا جیسا آپ چاہتے ہیں۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کیا میں آپ کی اولاد نہیں؟ عتیق احمد نے حقارت سے فاروق کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں باپ والی ممتا کی بجائے ایک عجیب سی سرد مہری تھی۔ اس نے کرخت لہجے میں کہا، قصور تمہارا نہیں، قصور دراصل میرا ہے۔ جس دن تم پیدا ہوئے تھے، اگر اسی دن میں تمہیں مار دیتا، تمہارا گلا گھونٹ دیتا، تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ میرا ایک بیٹا تو ڈاکٹر بن گیا اور دوسرا ایک جاہل گنوار جو صرف مٹی چھانتا پھرتا ہے۔ تم میرے نام پر ایک دھبا ہو، ایک کالک ہو جو کبھی مٹ نہیں سکتی۔ یہ الفاظ فاروق کے جگر کے پار ہو گئے۔ وہ خاموش ہو گیا، ایک ایسی خاموشی جو بہت طویل ہونے والی تھی۔ اس دن کے بعد اس نے اپنے باپ سے بات کرنا چھوڑ دی تھی، لیکن اس کی خدمت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ باپ کے جوتے صاف کرتا، ان کے کپڑے استری کرتا اور ان کے آرام کا ہمیشہ سے خیال رکھتا، لیکن یہ سب ایک سائے کی طرح خاموشی سے ہوتا رہا۔ گاؤں والے اکثر فاروق سے کہتے تھے کہ تم کس مٹی سے بنے ہو یار، تمہارا باپ ایک ظالم ہے، اس نے تمہارے ساتھ کتنی ناانصافی کی، تمہاری ایک ٹانگ اس نے توڑ دی تھی اور تم اسے چھوڑتے کیوں نہیں اور ہمیشہ اس کی خدمت کرتے ہو۔ فاروق ہمیشہ انہیں یہی جواب دیتا کہ یہ ایک باپ اور بیٹے کا معاملہ ہے، وہ میرے بزرگ ہیں، محترم ہیں، میں ان کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ انور میڈیکل کالج سے فارغ التحصیل ہو کر ایک کامیاب ڈاکٹر بن چکا تھا۔ اس نے شہر کے ایک مہنگے علاقے میں اپنی کلینک کھولی اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت پیسہ کمانے لگا اور شہر میں اس کی عزت بھی تھی۔ عتیق احمد کی خوشی کا تو اب کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ انور نے شہر میں ایک بڑا گھر لیا اور اپنے باپ کو پیغام بھیجا کہ وہ اب شہر آ کر ان کے ساتھ رہیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ نسرین کا دل گاؤں کی مٹی میں بستا تھا، وہ اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن عتیق احمد نے اسے جذباتی طور پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ شہر نہ گئی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی، میں اپنے بیٹے کے پاس جا رہا ہوں۔ مجبوراً نسرین کو اپنے شوہر کے ساتھ شہر جانا پڑا۔ فاروق نے بوجھل دل کے ساتھ اپنے والدین کو رخصت کیا۔ جب عتیق احمد گاڑی میں بیٹھا تو انہوں نے ایک بار بھی مڑ کر فاروق کی طرف نہ دیکھا، جو گیٹ کے پاس کھڑا آنسو بہا رہا تھا، اپنے باپ کو الوداع کہہ رہا تھا۔ عتیق احمد اب شہر کے ایک شاندار بنگلے میں اے سی والے کمرے میں انور کی کمائی پر عیش کر رہا تھا، جبکہ فاروق گاؤں میں اکیلا رہ گیا تھا، جو دن رات زمینوں کی حفاظت محنت میں مگن رہتا تھا۔ 1 سال گزر گیا، نہ عتیق احمد گاؤں آیا، نہ اس کا دل کرتا تھا، نہ ہی انور نے کبھی فاروق کا کوئی حال پوچھا۔ فاروق کا دل اپنی ماں کی خوشبو اور باپ کے ڈانٹ سننے کے لیے تڑپ رہا تھا، کیونکہ یہ ایک ایسی محبت تھی جو وہ محسوس کرتا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں خود شہر چلا جاؤں اور اپنے پیاروں سے مل آؤں، اپنے باپ کا دیدار کر سکوں۔ فاروق نے جب شہر جانے کا فیصلہ کیا تو اس نے کئی دن پہلے سے تیاریاں شروع کی۔ اس نے کھیتوں سے دیسی گھی، تازہ مکھن، گاؤں کی سوغاتیں، سب کچھ اکٹھا کیا جو اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی ماں کو پسند ہے اور شاید باپ بھی پسند کرے۔ وہ پرانے سے سوٹ کیس میں اپنی محبتیں سمیٹ کر شہر پہنچا تو بلند و بالا عمارتیں اور شور و غل نے اسے پریشان کیا، لیکن اپنے والدین سے ملنے کی تڑپ نے اسے انور کے بنگلے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ بنگلے کے باہر لگی انور کے نام کی تختی دیکھ کر فاروق کا سر فخر سے بلند ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا اور چاہتا تھا کہ اس کا بھائی ترقی کرے۔ وہ اپنے بھائی کا ہمدرد تھا، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ اس گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ اس نے جھجکتے ہوئے گھنٹی بجائی۔ جب دروازہ کھلا تو انور سامنے کھڑا تھا۔ انور کی شخصیت اب بالکل بدل چکی تھی۔
महंगे लिबास, चेहरे पर छाया तकब्बर की लहर ने फारूक को चंद लम्हों के लिए अजनबी बना दिया। अनवर ने उसे देखकर एक वाजबी सी मुस्कुराहट दी और उसे अंदर आने का रास्ता दिया। अंदर दाखिल होते ही फारूक की नज़र अपने बाप अतीक अहमद पर पड़ी, जो आलीशान सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। सामने टीवी चल रहा था। फारूक दौड़कर उसके पास गया और उनके हाथ चूमने चाहे, लेकिन अतीक अहमद ने अपना हाथ खींच लिया। फारूक के मेले कुचेले कपड़े, धूप से सुलझा हुआ रंग और हाथों की सख्ती अतीक अहमद को इस चमकदार ड्राइंग रूम में बदनुमा दाग लग रही थी। अनवर ने चाय का पूछकर अपने कमरे की राह ली, जबकि अतीक अहमद ने फारूक को गुस्से भरे नज़रों से देखा। अतीक अहमद ने तीखे लहजे में कहा, तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? फ़ोन पर बात होती तो है। क्या तुम्हें गांव में काम नहीं था? और देखो ज़रा अपनी हालत। मैंने यहाँ शहर में सबको बताया हुआ है कि मेरा एक ही बेटा है, मेरा अकलौता बेटा अनवर है। अगर कोई तुम्हें इस हाल में देख लेगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा कि क्या ये अतीक का बेटा ऐसा है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ मुंह उठाकर आ जाओगे? ये अल्फाज फारूक के लिए किसी एटम बम से कम न थे। उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसे महसूस हुआ कि वो यहाँ एक बेटा बनकर नहीं बल्कि एक मुजरिम बनकर आया है। उसने अपने आंसू ज़ब्त किए, अपनी माँ नसरीन के पैरों को छुआ जो कोने में खड़ी खामोशी से रो रही थी, और फिर अपने बाप के सामने हाथ जोड़कर कहा, अब्बा जान, बस मुझे माफ़ कर दीजिए। माजरत मैं चाहता हूँ, मुझसे ये गुस्ताखी हुई कि बिन बताए यहाँ शहर आ गया। मैं अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर यहाँ आया था। मैं वादा करता हूँ आइंदा कभी ऐसी गुस्ताखी नहीं होगी। मैं आपकी पहचान को कभी दागदार नहीं करूँगा। फारूक उसी वक्त वहाँ से निकल आया। वापसी का सफ़र उसकी ज़िंदगी का तवील तरीन सफ़र था। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए उसने सोचा कि आखिर उसका क्या कसूर है? क्या जाहिल होना या खेती बाड़ी करना उसे उसकी बाप की नज़र में इतना गिरा देगा? वैसे वो जाहिल नहीं था, वो तो बस पढ़ ना पाया और वो उसे अपना बेटा मानने के लिए इनकारी था। उस रात फारूक ने गांव पहुंचकर बड़ा फ़ैसला किया। उसने अपनी खामोश मोहब्बत को एक नई सिमत देने का इरादा किया। उसने सोचा, अगर उसका बाप उसे उसकी औकात की वजह से ठुकराता है तो उसे भी अपनी औकात बदलनी पड़ेगी। वो अब अपनी औकात बदलेगा, मगर किसी ओहदे के लिए नहीं, इंसानियत की खिदमत के लिए। अब फारूक ने अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बना लिया था। उसने ज़मीनों पर मेहनत दुगनी की, लेकिन उसका मकसद पैसा कमाना बिल्कुल नहीं था जैसे उसका भाई अनवर कमा रहा था, बल्कि गांव वालों की मदद करना था। गांव का वडेरा चौधरी नज़ाकत अली इनकी एक जालिम इंसान था। वो नहीं चाहता था गांव के लोग शऊर हासिल करें, पढ़ लिख जाएं। जब फारूक ने देखा कि गांव की बच्चियां तालीम से महरूम हैं और लोग बीमारियों की वजह से दम तोड़ रहे हैं, तो उसने आवाज़ उठाने का फ़ैसला किया। नज़ाकत अली ने कई बार फारूक को दबाने की कोशिश की, उसे धमकियां दी कि अपने काम से काम रखो, गांव में लड़कियों के लिए कोई कॉलेज नहीं बनेगा, ना ही यहाँ कोई अस्पताल। लेकिन फारूक अब वो डरने वाला बच्चा नहीं था। उसे अपने बाप के डंडों से एक वक्त में खौफ महसूस होता, लेकिन अब वो जवान था, उसके अंदर अजीब सी ताकत आ गई थी। एक दिन जब फारूक ने नज़ाकत अली के डेरे पर जाकर अस्पताल और स्कूल के लिए ज़मीन का मुतालबा किया तो वडेरे ने उसे जलील करके अपने डेरे से निकाल दिया। लेकिन फारूक जानता था ये जंग अब शुरू हुई है। उसने सोच लिया था कि वो वडेरे की इस ताकत को चैलेंज करेगा जिसने पूरे गांव की सोच पर पहरे बिठा रखे थे। फारूक की इस जिद्दोजहद में उसे एक पुराने साथी की ज़रूरत थी जो दुश्मन की रग रग से वाकिफ़ हो। इसी दौरान उसे अपने बचपन के दोस्त शहजाद का ख्याल आया, जो अब गांव में नहीं रहता था, जिसकी ज़िंदगी भी जुल्म की चक्की में पिसी थी। फारूक जब शहर से वापस लौटा तो वो पहले वाला फारूक नहीं था। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक ठहराव और कुछ कर गुजरने की तड़प थी। उसने जान लिया था सिर्फ शराफत और ख़ामोशी से दुनिया
نہیں بدلی جا سکتی، خاص طور پر وہاں جہاں چودھری نزاکت جیسے وڈیرے اپنی انا کی دیواریں لوگوں کی مجبوریوں پر کھڑی کرتے ہیں۔ چودھری نزاکت علی کا گاؤں پر ایک ایسا روب تھا کہ پرندہ بھی پر مارنے سے پہلے اس کے ڈیرے کی طرف ضرور دیکھتا تھا۔ وہ لڑکیوں کی تعلیم کا سخت دشمن تھا، حالانکہ اس گاؤں میں ذہین ترین لڑکیاں موجود تھیں، کیونکہ وہ مانتا تھا کہ اگر غریب پڑھ لکھ گیا تو اس کی غلامی کون کرے گا۔ فاروق نے جب گاؤں کی بچیوں کو میلوں دور پیدل پڑھنے کے لیے جاتے دیکھا اور بیمار بوڑھوں کو شہر کے ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں دم توڑتے دیکھا تو اس کا خون کھولنے لگا تھا۔ اس نے ایک بار پھر ہمت جمع کی اور نزاکت علی کے ڈیرے پر پہنچا۔ ڈیرے پر موجود چودھری کے حواریوں نے فاروق کا مذاق اڑایا۔ فاروق نے بلند آواز میں کہا، چودھری صاحب، آپ اس یونین کونسل کے چیئرمین ہیں۔ پچھلے 8 سال سے آپ بار بار الیکشن جیت رہے ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہاں ہسپتال اور کالج بنے۔ یہ لوگوں کی مجبوری ہے۔ لوگ مر رہے ہیں۔ ہماری بیٹیاں وہ جاہل ہیں، پڑھ نہیں سکتی۔ نزاکت علی نے حقارت سے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا اور فاروق کی طرف دیکھ کر بولا، عتیق احمد کے نالائق بیٹے، کیا تو اپنی اوقات بھول گیا؟ اپنی اوقات میں رہو تو بہتر ہے۔ زمینوں میں ہل چلاؤ۔ یہ سیاست تمہارے بس کا روگ نہیں۔ جو خود پڑھ نہ سکا وہ گاؤں والوں کے لیے اتنا کیوں ہلکان ہو رہا ہے؟ اس نے اپنے ملازموں کو اشارہ کیا کہ اسے دھکے دے کر نکالو۔ فاروق سیدھا پولیس اسٹیشن گیا، لیکن وہاں کا تھانے دار وہ وڈیرے کا وفادار کتا تھا۔ اس نے فاروق کی رپورٹ درج کرنے کی بجائے اسے دھمکایا کہ اب اگر دوبارہ چودھری صاحب کے خلاف تو نے زبان کھولی تو تمہیں ایسی جیل میں ڈال دوں گا کہ تمہارا باپ بھی تمہیں پہچان نہیں پائے گا۔ فاروق یہ بات اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ یہ نظام جڑوں تک سڑا ہوا ہے۔ یہ چوپٹ نظام اسے اب کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو قانون سے نہیں بلکہ طاقت کی زبان سے بات کرنا جانتا ہو۔ تب اسے اپنے بچپن کے دوست شہزاد کا خیال آیا۔ شہزاد کی کہانی بھی فاروق سے ملتی جلتی تھی، مگر اس کا رد عمل تھوڑا مختلف تھا۔ شہزاد کے باپ کی زمین کے تنازع میں اسے قتل کیا گیا تھا، جس کا بدلہ لینے کے لیے شہزاد نے وڈیرے کے بھائی کو مارا تھا، اور پھر وہ روح پوش ہو کر جنگلوں کو اپنا ایک گینگ بنا لیا تھا۔ پولیس سے بچنے کے لیے اس نے ڈاکوؤں کے گروہ کو جوائن کیا اور اب ایسی طاقت بن چکا تھا کہ پولیس کی پہنچ وہاں نہیں تھی۔ فاروق کئی گھنٹوں کی مسافت طے کر کے اس خفیہ ٹھکانے پر پہنچا جہاں شہزاد مقیم تھا۔ شہزاد اپنے پرانے دوست کو دیکھ کر جذباتی ہوا۔ فاروق نے اسے گاؤں کے حالات اور وڈیرے کے ظلم کی داستان سنائی۔ شہزاد نے ایک گہرا سانس لیا اور کہا، فاروق، میں نے ہتھیار اٹھائے کیونکہ میری مجبوری تھی، میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، لیکن تم حق کی لڑائی لڑ رہے ہو، میں تمہارا ساتھ دوں گا مجھ سے جو ہو سکا، مگر میرے طریقے وہ الگ ہیں۔ شہزاد نے ایک ایسی چال چلی جس نے پورے نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے تھانے دار کے اکلوتے بیٹے کو اغوا کیا اور اسے پیغام بھجوایا کہ اگر بیٹا زندہ چاہتے ہو تو نزاکت علی کی غلامی چھوڑ دو اور اس کے لیے کام نہ کرو اور یہاں سے اپنا تبادلہ کروا لو، ورنہ جنازہ اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ تھانے دار کا اکلوتا بیٹا تھا۔ جو تھانے دار دوسروں کے بیٹوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا، اپنے بیٹے کی محبت میں وہ ٹوٹ گیا اور کمزور ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنا تبادلہ دوسرے ضلع میں کروا دیا اور وڈیرے کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس کی جگہ ایک نیا انسپکٹر آیا جو اصول پسند تھا، ایماندار شخص تھا۔ فاروق نے اس نئے انسپکٹر سے ملاقات کی اور اسے تمام ثبوت فراہم کیے۔ اسے بتایا کہ یہ وڈیرا کیسے گاؤں والوں کو برباد کر رہا ہے۔ انسپکٹر نے فاروق کی ہمت کو سراہا اور اسے مشورہ دیا جس نے فاروق کی زندگی کا روپ دھار لیا، ایک نیا روپ دیا۔ اس نے کہا، فاروق، اگر تم واقعی تبدیلی چاہتے ہو تو تمہیں اس نظام کا حصہ بننا پڑے گا۔ ایک بار یونین کونسل کے الیکشن آ رہے ہیں، تم چودھری نزاکت کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اس کے خلاف الیکشن لڑو۔ میں تمہیں تحفظ فراہم کروں گا اور کوئی دھاندلی نہیں ہوگی، باقی کام تمہارا اور گاؤں والوں کا ہے۔ فاروق کے لیے یہ بہت بڑا فیصلہ تھا۔ ایک طرف وہ شخص تھا جو پچھلے 8 سال سے ناقابل شکست تھا،
اور جس کے پاس دولت غنڈہ گردی کی طاقت تھی، اور دوسری طرف فاروق تھا جس کے پاس صرف سچائی اور گاؤں والوں کا درد تھا۔ لیکن جب فاروق نے گاؤں والوں کی آنکھوں میں امید کی کرن دیکھی تو اس نے کاغذات نامزدگی جمع کروا لی۔ پورے علاقے میں کوہرام مچ گیا تھا کہ ایک معمولی کاشتکار کا بیٹا وڈیرے کو چیلنج کر رہا ہے۔ الیکشن کی مہم کے دوران فاروق پر حملے ہوئے، اسے ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، لیکن وہ پختہ ارادہ رکھتا تھا۔ فاروق اب وہ شخص نہیں تھا جو اپنے باپ کی دی ہوئی ٹانگ کی تکلیف سہ کر فولاد بن چکا تھا۔ گاؤں کی مائیں، گاؤں کی بہنیں فاروق کے لیے دعائیں کر رہی تھیں، کیونکہ انہیں ایک نئی امید نظر آ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ان کے مستقبل کی جنگ ہے۔ انتخابات کا بغل بک چکا تھا اور پورے علاقے کی فضا میں ایک عجیب سی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ چودھری نزاکت علی کے لیے یہ محض ایک الیکشن نہیں تھا، بلکہ اس کی انا اور بقا کا مسئلہ تھا۔ اس نے فاروق کو نیچا دکھانے کے لیے اپنی تجوریاں کھول دیں۔ گاؤں کی گلیوں میں نوٹ بانٹے گئے، قیمتی ضیافتیں اڑائی گئیں اور ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ وہ بھی عروج پر رہا۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود فاروق کی انتخابی مہم ان سب سے مختلف تھی۔ وہ کسی محل میں نہیں بلکہ غریبوں کے کچے صحنوں میں بیٹھ کر ان کا دکھ سنتا، ان سے باتیں کرتا۔ ان کے پاس دینے کے لیے نوٹ نہیں تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ سچائی تھی جسے خریدنا ناممکن تھا۔ الیکشن والے دن پورے گاؤں میں سناٹا تھا، مگر پولنگ اسٹیشن پر لوگوں کا ہجوم اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ آج خاموش بغاوت کا دن ہے اور آغاز ہے۔ نزاکت علی کے غنڈوں نے خوف پھیلانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن نئے انسپکٹر کی سخت نگرانی نے ان کے پر کاٹ دیے تھے۔ جب رات گئے، نتائج کا اعلان ہوا تو پورے علاقے میں ایک دھماکہ خیز خبر پھیل گئی۔ فاروق ظفر نے چودھری نزاکت علی کو عبرتناک شکست دے دی تھی۔ وہ شخص جو 8 سال سے ناقابل شکست تھا، جس طرح بھی دھاندلی کر کے وہ جیت رہا تھا، آج ایک عام کاشتکار کے سامنے ہار چکا تھا۔ یونین کونسل کا چیئرمین بنتے ہی فاروق نے آرام کرنا حرام کر لیا تھا۔ اس نے اپنے آپ پر واجب کیا کہ وہ گاؤں کی بہتری کے لیے کام کرے گا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی زمینوں سے ہونے والی آمدنی اور سرکاری فنڈ کا رخ ان منصوبوں کی طرف موڑ دیا جن کا خواب اس نے بچپن میں دیکھا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گاؤں میں لڑکیوں کے لیے ایک عالیشان کالج کی بنیاد رکھی گئی۔ وہ لڑکیاں جو پہلے گھروں میں قید تھیں، کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتی تھیں، اب کتابیں اٹھائے تعلیم کے نور سے منور ہونے لگی تھی۔ اس نے جانوروں کے لیے بھی ایک جدید ہسپتال بنوایا، کیونکہ گاؤں کے جانور مر رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ کسان کا کل سرمایہ اس کے مویشی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ انسانوں کے لیے ایک ایسا ہسپتال بنایا جہاں علاج بغیر کسی معاوضے کے تھا۔ فاروق کی اس خدمت کی گونج اب تحصیل اور ضلع کی سطح پر پہنچ چکی تھی۔ لوگ اسے پہچانتے تھے، جانتے تھے۔ لوگ اسے خادم عوام کہنے لگے۔ اس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے ایک بڑی سیاسی جماعت نے MPA کا ٹکٹ اسے دے دیا۔ عام انتخاب ہوئے تو ان انتخابات میں اس کا مقابلہ بڑے بڑے برجوں سے تھا، مگر فاروق کے ساتھ وہ لوگ تھے جن کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں اس نے جوڑی تھیں اور جن کے آنسو اس نے پونچھے تھے۔ وہ ایک بھاری اکثریت سے اپنی تحصیل کا MPA منتخب ہو گیا۔ دوسری طرف شہر کے اس پرسکون بنگلے میں جہاں عتیق احمد مقیم تھے، زندگی کا رنگ اب پھیکا پڑ چکا تھا۔ انور ایک دوڑ میں لگا تھا۔ انور جو کہ اب ایک بہت بڑا ڈاکٹر بن چکا تھا، دولت کی ہوس میں بہت اندھا ہو گیا تھا کہ اسے اپنے والدین کی موجودگی بوجھ لگنے لگی تھی۔ وہ اب اپنے والدین کے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا۔ وہ سارا دن کلینک میں رہتا، گھر آتا تو خاموشی یا چڑچڑاہٹ کا وتیرہ بن گیا تھا۔ عتیق احمد جو بڑے فخر سے کہتا تھا کہ میرا انور، اس کی کیا ہی بات ہے، اب اسی بیٹے کے گھر میں خود کو
अजनबी महसूस करता था। नसरीन अक्सर रो कर कहती थी कि अतीक साहब, आपने बहुत बड़ी गलती की, हमें गांव नहीं छोड़ना चाहिए था, अब भी हमें गांव वापस जाना चाहिए, वहाँ कम से कम अपना घर है। देखो आज फ़ारूक कहाँ से कहाँ पहुँच गया। फ़ारूक ने वो कर दिखाया जो आपका चहीता अनवर ना कर सका। वो तहसील का MPA है। आज पूरा सूबा फ़ारूक की मिसालें देता है। अतीक अहमद खामोश रहते, मगर उनके अंदर नदामत का एक तूफ़ान बरपा था। वो टीवी पर अपने बेटे को देखता, बेटे को प्रोटोकॉल में देखता, जिसे कभी उन्होंने नालायक कहकर डंडों से मारा था, जिसकी उसने टांग तोड़ दी थी। उन्हें याद आता था कैसे उन्होंने शहर की महफिलों में फ़ारूक से लाताल्लुकी का इजहार किया था, अपना बेटा मानने से इनकार किया था। शर्मिंदगी का बोझ इतना बढ़ गया कि वो अब आईने में अपना अक्स देखने से कतराता था। एक दिन शहर में एक नए सरकारी अस्पताल के इफ्तिताह की तकरीब थी। शहर भर के नामवर डॉक्टरों को वहाँ दावत दी गई थी, जिसमें अनवर भी शामिल था। तकरीब के मुंतज़मीन ने ख़ास तौर पर इलाके के MPA फ़ारूक ज़फ़र को मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर बुलाया था। अनवर अपने बाप अतीक अहमद को भी साथ ले गया ताकि उसे अपनी कामयाबी का असर रसूख दिखाया जाए। जब फ़ारूक ज़फ़र अपनी गाड़ियों के काफ़िले और फुल प्रोटोकॉल के साथ वहाँ पहुँचा तो लोगों का जम्मे गफ़ीर उसके इस्तकबाल के लिए वहाँ उमड़ आया था। फूलों की पत्तियां निछावर की गईं और फ़ारूक ज़फ़र जिंदाबाद के नारे फ़िज़ा में बहुत गूंज रहे थे। अतीक अहमद एक कोने में खड़ा ये सब देख रहा था, लेकिन खामोश था। उन्होंने शर्म के मारे अपना चेहरा चादर से ढांप लिया था ताकि उसका नालायक बेटा इन्हें पहचान ना सके। वो बेटा जिसे वो नालायक कहता था, अब वो सबसे ज़्यादा लायक और शहर का जाना माना शख्स था। फ़ारूक ने जब तकरीर के लिए माइक संभाला तो पूरी महफिल पर खामोशी तारी हो गई। उसने अपनी कामयाबियों का जिक्र करने की बजाय एक ऐसी बात कही जिसने अतीक अहमद के कदमों तले ज़मीन निकाल दी। तकरीब के हाल में हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और सबकी नज़रें स्टेज पर खड़े उस कदावर शख्स पर जमी हुई थी जिसने अपनी हिम्मत से तकदीर बदल दी थी, जो ज़माने में ठुकराया गया, अपने वालिदैन से ठुकराया गया, लेकिन उसने हिम्मत ना छोड़ी। फ़ारूक ज़फ़र ने गहरा सांस लिया और माइक संभालते हुए भराई हुई आवाज़ में कहा, आज लोग मुझे इज़्ज़त देते हैं, मेरे नाम के नारे लगाते हैं, लेकिन मेरी रूह में एक खला है जो किसी ओहदे या प्रोटोकॉल से पुर नहीं हो सकता। मेरी कामयाबी का सफ़र एक ऐसी महरूमी से शुरू हुआ जिसने मुझे तोड़ना चाहा, मगर मैंने इस टूट फूट को अपनी ताकत बनाया। मैंने हिम्मत की, अल्लाह ताला से मदद तलब की और अल्लाह ने मेरी मदद की। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो इसी मिट्टी की बदौलत हूँ जिस पर मैंने पसीना बहाया। लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है जो अब तक अधूरी है। मेरा बाप, वो मुझसे दूर है, शायद आज भी वो मुझसे नाराज़ है। अगर वो मुझसे राज़ी हो जाए तो मुझे गले लगा ले तो मुझे ऐसे लगेगा दुनिया की तमाम नेमतें मुझे मिल गई हैं। हाल के एक गोशे में खड़े अतीक अहमद का ज़ब्त का बंधन टूटने लगा। वो उसकी टांगें कांपने लगी। वो जो अब तक नदामत के अंधेरों में छुपा हुआ बैठा था, अपने आंसू ना रोक सका। उसके कानों में फ़ारूक के वो अल्फाज गूंज रहे थे जो उसने बचपन में कहे थे, अब्बा, अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा ही बनाया है, मुझे इसी तरह कबूल कर लें। अतीक अहमद ने अपने चेहरे से चादर हटाई और फिर लड़खड़ाते कदमों से जब मजमे को चीरता हुआ स्टेज की तरफ बढ़ने लगा। लोग हैरत से उसे देख रहे थे कि ये बूढ़ा शख्स कौन है जो इस प्रोटोकॉल की परवाह किए बगैर MPA साहब की तरफ बढ़ रहा है। फ़ारूक की नज़र जैसे ही अपने बाप पर पड़ी, उसके हाथों से माइक छूट गया। कई साल बाद वो अपने बाप को देख रहा था जो काफ़ी कमज़ोर बूढ़ा लग रहा था। वो भागकर स्टेज से नीचे उतरा और अपने बाप के कदमों में बैठ गया। अतीक अहमद ने फ़ारूक को कांधों से पकड़कर उठाया और उसे अपने सीने से लगाया। भरे मजमे में एक बाप की हिचकियाँ सुनाई दे रही थीं। आज वो रो रहा था, आंसू बहा रहा था। अतीक अहमद ने रोते हुए कहा, फ़ारूक,
مجھے معاف کر دو بیٹا، میں تم سے ناراض کیسے ہو سکتا ہوں، میں تو خود سے ناراض ہوں، تو نے آج مجھے غلط ثابت کیا، میں تو اپنی سوچ پر شرمندہ ہوں، میں نے یہاں شہر میں سب سے جھوٹ بولا کہ تم میرے بیٹے نہیں، لیکن آج میں فخر سے چیخ چیخ کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس عظیم انسان کا میں باپ ہوں۔ کاش میں نے تمہیں پڑھائی کے ترازو میں تولنے کی بجائے انسانیت کے ترازو میں تولا ہوتا، تمہارے دل کو پڑھا ہوتا۔ تم نے مجھے غلط ثابت کر کے میری آنکھیں کھول دی بیٹا۔ میرے بیٹے، وہ منظر ایسا جذباتی تھا کہ وہاں موجود ہر شخص کی آنکھ نم تھی۔ انور جو دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کا سر بھی ندامت سے جھک گیا تھا۔ جو اپنے چھوٹے بھائی سے رابطہ نہیں کر رہا تھا، اسے احساس ہوا کہ اس کی ڈگری اور یہ پیسہ اس محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو فاروق نے اپنی سچائی سے حاصل کی تھی اور لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی۔ کچھ دن بعد فاروق اپنے والدین کو لے کر واپس گاؤں روانہ ہوا۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو پورا گاؤں ان کے استقبال کے لیے امٹ آیا۔ عتیق احمد جب اپنی زمینوں پر پہنچا تو دنگ رہ گیا۔ وہ گاؤں جسے وہ ایک پسماندہ گاؤں بستی چھوڑ کر آیا تھا، اب ایک جدید قصبے کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ یہاں پکی سڑکیں تھیں، اسٹریٹ لائٹ، صاف پانی کا نظام تھا، سب سے بڑھ کر وہ ہسپتال جہاں غریبوں کا مفت علاج ہو رہا تھا۔ نسرین کی خوشی کا اب کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اسے اپنی مٹی اور اپنا بیٹا دونوں مل گئے تھے۔ عتیق احمد اب اکثر شام کو ڈیرے پر بیٹھے جہاں فاروق لوگوں کے مسائل سن رہا ہوتا ہے، وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ وہی فاروق تھا جس کو بولنا نہیں آتا تھا۔ وہ بڑے فخر سے لوگوں کو بتاتا کہ یہ ہے میرا بیٹا، میرا کامیاب بیٹا، اس کی سوچ بلند ہے، اس نے وہ کر دکھایا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، فاروق کے اپنے بچے جوان ہو رہے تھے۔ عتیق احمد اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ وہ اکثر اپنے پوتوں کو اپنے پاس بٹھاتا تھا اور انہیں فاروق کی زندگی کے قصے سناتا تھا، لیکن ان قصوں میں اب نفرت بالکل نہیں تھی بلکہ عقیدت تھی۔ وہ اپنے پوتوں سے کہتا کہ تمہارا باپ ایک عظیم انسان ہے، اس کی ہمت اور اس کے صبر نے نہ صرف اس گھر کو بلکہ پورے علاقے کو زندگی دی ہے۔ تمہارا باپ بے مثال ہے۔ یاد رکھنا بیٹو، انسان کی پہچان اس کے عہدے سے نہیں ہوتی، اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ تمہارا تایا انور اور تمہارا دادا عتیق فاروق کے مقابلے میں بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ فاروق ظفر نے اپنی خاموش محبت اور انتھک محنت سے وہ کر دیا اور ثابت کر دکھایا کہ اگر انسان کے ارادے سچے ہوں اور دل میں انسانیت کا درد ہو تو وہ ناممکن کو بھی ناممکن بنا سکتا ہے۔ وہ نالائق بچہ جس کی ٹانگ توڑ کر اسے بیکار سمجھا گیا تھا، آج پورے علاقے کا فخر تھا، آج پورے علاقے کا سہارا اور اپنے باپ کا سب سے بڑا فخر بن چکا تھا۔